بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فتنہ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ وہ کون ہیں، کہاں پر قید ہیں، ان کی دیوار کے ٹوٹنے کا کون سا وقت ہوگا اور ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو کیوں قید کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حتیٰ کہ جب ذوالقرنین دو سلسلہ ہائے کوہ کے درمیان پہنچا تو وہاں ایسی قوم پائی جو اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے درخواست کی، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے علاقے میں فساد کرتے ہیں، اگر آپ منظور فرمائیں تو ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار بنا دیں، ہم آپ کو کچھ نہ کچھ اخراجات ادا کر دیں گے۔ معارف اسلامیہ میں لکھا ہے، یاجوج ماجوج دو قبائل کے عربی نام ہیں۔ سب سے پہلے یہ نام عہدنامہ عتیق میں آئے ہیں اور مکاشفات یوحنا میں بھی ملتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج یورپ کی زبانوں میں گوگ اور میگاب کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں۔ محققین زیادہ تر اس پر متفق ہیں کہ ایرانی فاتح سائرس اعظم اور ذوالقرنین ایک ہی شخصیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دیوار چین ہے یا کوئی اور دیوار ہے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے، حالانکہ دراصل یہ دیوار قفقاز کے علاقہ داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ قفقاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بحیر اسود اور بحیر خزر کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک میں بحیر اسود سے داریال تک تو نہایت بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان اتنے تنگ درے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی فوج حملہ آور نہیں گزر سکتی۔ البتہ دربند اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں اور ان میں کوہستانی راستے بھی خاصے وسیع ہیں۔ قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اس طرف سے جنوب کی طرف غارت گرانہ حملے کرتی تھی اور ایرانی فرمانرواؤں کو اس طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ انہی حملوں کو روکنے کے لیے ایک نہایت مضبوط دیوار بنائی گئی تھی جو 50 میل لمبی، 290 فٹ بلند اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ مسلمان مورخین اور جغرافیہ نویس اسی کو سد ذوالقرنین قرار دیتے ہیں اور اس کی تعمیر کو جو کیفیت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے اس کے آثار بھی اب وہیں پائے جاتے ہیں۔ ابن جریر طبری اور ابن کثیر نے اپنی تاریخوں میں اور یاقوت نے معجم البلدان میں اس واقعہ کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آذربائیجان کی فتح کے بعد 22 ہجری میں سراقہ بن عمر کو باب الابواب کی مہم پر روانہ کیا اور سراقہ نے عبد الرحمن بن ربیعہ کو اپنے مقدمۃ الجیش کا افسر بنا کر آگے بھیجا۔ عبد الرحمن جب آرمینیا کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے فرما روا شہر براس نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے باب الابواب کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر شہر براس نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے ایک آدمی کو سد ذوالقرنین کا مشاہدہ اور اس علاقے کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے عبد الرحمن کے سامنے اس شخص کو پیش کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے مسلمان عام طور پر قفقاز کی دیوار ہی کو سد ذوالقرنین سمجھتے تھے۔ اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ کب ظاہر ہوگا اور اس فتنے کا خاتمہ کون کرے گا۔ احادیث کی کتابوں صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم سیوطی وغیرہ میں آتا ہے کہ فتنہ دجال کے بعد لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کا نہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں تیزی سے نکلیں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ وہ شہروں کو رون ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ ان کی ابتدائی جماعت جب بحیرے پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی، یہاں کبھی پانی کا اثر تھا۔ بالآخر یاجوج ماجوج کہیں گے کہ اہل زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت محصور ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت کے باعث لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ لوگوں کی شکایت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکال دے گا۔
جس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں کی چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی، جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، بس اللہ تعالیٰ ایک ہوا اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی، اور زمین اپنی اصلی حالت پر ثمرات و برکات سے بھر جائے گی۔ اس طرح قیامت کے نزدیکی فتنوں میں سے ایک اور فتنے کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے نزدیکی تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین۔